ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة رواه البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور مانگنے سے پرہیز کرنے کا ذکر کرتے ہوئے برسر منبر ایک دن ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے اور صدقے کے بارے میں اور مانگنے کے بارے میں کہ مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، برسر منبر پہ آ کے ارشاد فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ آدمی کی زندگی ایسی ہو کہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہو اور مومن حد الامکان دینے والا ہو، سوالی نہ ہو، اپنی ذات کے لیے سوالی نہ ہو، مانگنے والا نہ ہو۔ اور اس سے آگے کی بات، اس سے بھی وسیع مفہوم یہ ہے کہ ہمیشہ ایمان والا دوسروں کی جو ذمہ داریاں اور فرائض اس میں ہیں اس کی ادائیگی کی فکر ہو۔ اپنا حق کیا ہے، اس سے زیادہ اسے یہ فکر ہو کہ دوسروں کا حق مجھ پر کیا ہے۔ اور جب مسلمان معاشرے میں ہر شخص اپنے اوپر کے حق کی ادائیگی کی فکر کرے گا تو ہر ایک کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ہر ایک صرف اس بات کی فکر رکھے گا کہ میرے حقوق ادا ہو جائیں تو کسی کے بھی حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند یہ فرمایا کہ دینے والا ہاتھ ہو، دینے والا نہ کہ لینے والا، اپنی ذات کے لیے سوالی نہ ہو بلکہ حد الامکان سوال سے پرہیز ہو۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے، کوئی شخص ضرورت مند ہے اور اپنی اس ضرورت کو لوگوں سے چھپا کے رکھتا ہے، کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اللہ اس کے لیے 1 سال کا رزق حلال مقدر فرما دیتے، 1 سال کا رزق حلال مقدر فرما دیتے، سوال ہی نہیں۔ اور حد الامکان اس کا مزاج ہے دینے کا، کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کرنے والا ہوں، یہ اللہ نے اپنی امت کا مزاج بنایا ہے۔ اور اسی طرح جو اس پر ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، دوسروں کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ ہے ادائیگی، یہ ہے اوپر کا ہاتھ۔ اس بات کی فکر کم رکھنا کہ کوئی میرے حقوق ادا کر دے اور میری چیزیں پوری کر دے، تو اوپر کا مزاج جب بنے گا حق ادا کرنے کا تو سب کا ادا ہو جائے گا، سب کا فائدہ ہو جائے گا۔ آج دنیا میں ہر شخص نظر آتا ہے اپنے حقوق کے مطالبہ کرتے ہوئے، اپنا حق کا مطالبہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس لیے آج دنیا حقوق سے محروم بھی ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اور میرے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کتنی ہے، اور ہر آدمی اس کی فکر کرنے لگے تو سب کے حقوق ادا ہونے لگیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ممبر پہ آ کے آپ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ اسأل یا رسول اللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا لا وإن كنت لا بد فاسأل الصالحین۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ کہ میں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک ہو سکے سوال نہ کرو، اپنی ضرورت کے لیے سوال نہ کرو۔ یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ آ کر سوال فرمایا اور مطالبہ بھی فرمایا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی غزوے میں جانے کے لیے، کسی دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے سوال ممبر پہ آ کے اس کا مطالبہ فرمایا ہے، اس کا اعلان فرمایا ہے، تاکہ لوگ اس عظیم الشان نیکی میں شریک ہو جائیں اور ان کی زندگی میں یہ عظیم الشان عبادت آ جائے، اور تاکہ ان لوگوں کو یہ عظیم الشان فضیلت مل جائے، اور تاکہ ان کی دولت اور ان کا مال صحیح مصرف میں خرچ ہو جائے، تاکہ ان کے وسائل اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت میں لگ جائیں۔ یہ تو خیر خواہی ہوتی ہے، یہ تو خیر خواہی ہوتی ہے، یہ تو ہمدردی ہوتی ہے، یہ تو ایک لحاظ سے اپنے بھائی پر بڑا احسان ہوتا ہے، اور یہ تو ایک لحاظ سے اس کے ساتھ بڑی نیکی ہوتی ہے کہ اسے ایسے مصارف اور ایسے مواقع کی خلوص کے ساتھ رہنمائی کر دے جس سے اس کا دنیا آخرت میں بھلا ہو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ اپنی ذات کا سوالی ہو، اپنی ذات کا سوالی ہو اور اپنی حاجت کے لیے اپنی حاجت اپنی پیش کی جائے۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں تک ہو سکے سوال نہ کرو، اور اگر تم سوال کے لیے مجبور ہی ہو جاؤ، بہت مجبور ہو جاؤ، تو آخری درجہ کیا ہے؟ تو پھر ایسا کرو نیک بندوں سے سوال کرو، نیک بندوں سے سوال، ٹھیک ہے نا؟ بس آخری درجہ یہ ہے، حد الامکان تو نہ کرو، اس لیے کہ جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے، جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے وہ زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ اور کس خوش نصیب کو اللہ کا در مل جائے، اللہ کے خزانوں پہ نظر ہو جائے اور صرف اس کے در کا سوالی ہو جائے تو اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتے ہیں، اللہ کریم اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں بہت مجبوری ہو تو پھر ایک صورت ہے، بس اللہ کے نیک بندوں سے سوال کرو۔ عن ابن مسعود فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابته فاقہ فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها باللہ اوشک اللہ له بالغنا اما بموت عاجل او غنا اجل۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کوئی سخت حاجت پیش آئے اور اسے اس نے بندوں کے آگے سامنے رکھی اور ان سے مدد چاہی تو اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی، اسے اس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی۔ اور جس آدمی نے اسے اللہ کے سامنے رکھا اور اس سے دعا کی تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی حاجت ختم فرما دیں۔ اگر اس نے اپنی حاجت لوگوں کے سامنے رکھی تو یہ حاجت ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی، وقتی طور پہ تو ہو جائے گی لیکن ہمیشہ محتاج رہے گا۔ اور اگر یہ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھی تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کی حاجت ختم فرما دیں گے، یا تو جلدی اپنے پاس بلا کر اور اس کا فقر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، یا کچھ تاخیر سے اسے اللہ خوشحال کر دے، یعنی مخلوق کے سامنے اسے ذلت سے کریم مولا
محفوظ فرما دیں گے، اور اس کی حاجت اللہ رب العزت براہ راست خود پوری فرمائیں گے۔ ثوبان فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ سے اپنی بات کا عہد کرے، جو مجھے سے اس بات کا عہد کرے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اپنی کوئی حاجت نہ مانگے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جو مجھ سے یہ عہد کرے کہ وہ اللہ کے بندوں سے اپنی کوئی حاجت نہ مانگے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ ثوبان کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضرت میں عہد کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس موقع پہ اس عہد سے حضرت ثوبان کا یہ دستور تھا، وہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہیں مانگتے۔ تو یہ امت کا مزاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دینے کا مزاج ہو، ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنے کا مزاج ہو، ہمیشہ دوسروں کی حقوق ادا کرنے کی فکر ہو، ہمیشہ جو دوسروں کے فرائض ذمے میں ہیں اس کی ادائیگی کے اندر آدمی زیادہ فکر مند ہو، بنسبت اس کے کہ آدمی کبھی کسی سے سوال کرے، اپنی ذات کے لیے اپنی حاجات لوگوں کے سامنے رکھے، اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ راستہ حاجت کے پورا ہونے کا نہیں بلکہ یہ راستہ ہمیشہ محتاج رہنے کا ہے۔ اللہ رب العزت صرف اپنی ذات کا محتاج بنائے اور ہمیشہ ہر قسم کی محتاجی سے اور معذوری سے ہمیشہ مولا محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام